السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پہ مختلف عنوانوں سے بحث جاری ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ اور عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، تو جو قرآن کی عملی تفسیر تھے، اور اس کے لیے حضور نے فرمایا تھا خبردار ہو جاؤ مجھے قرآن اور اس کی مثل دی گئی۔ وہ جو فرامین کی تشریح تھی، تعلیم کتاب تھی، تزکیہ نفوس تھا، حکمت و دانائی تھی، اور قرآن مجید کا پڑھنا تو وہ ظاہر میں تھا ہی۔ یہ 4 مشن آپ کے ذمے تھے۔ اب اگر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور نبی پاک کے فرامین میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا، تو یہ شروع میں تو منع تھا، لیکن جلد ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکھنے کا حکم بھی دیا تھا، اور صاف کر کے، اور لیکن ساتھ ہی بیان کرنے اور اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا، اور یہ ساتھ بھی وارننگ دے دی تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کوئی بات جھوٹی مجھ پہ منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور لیکن ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی سنا دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں اور آگے بتاتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تیرا چہرہ روشن رکھے کہ تو میری باتوں کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور جیسا حق ہے ویسا آگے پہنچاتا ہے۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما ہی۔ ان چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اور جو تشریح کتاب ہے، جو عبادات کے طریقے ہیں، مختلف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان تمام کے جو طریقے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں۔ اور اگر ان کو ہی حجت نہیں مانا جائے گا تو پھر تو کوئی طریقہ بھی انسانوں کے پاس نہیں بچے گا جس سے قرآن کی تشریح کر سکے۔ اسے تو پھر بہتر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارنے کی بجائے کعبہ میں اتار دیا جاتا کہ لو بھائی مکے والو، اللہ نے اپنا قرآن وہاں لکھوا کے رکھ دیا ہے، اب تم اس پہ عمل کرو اور اس پہ کوشش کرو، اس کو پڑھو بھی صحیح۔ یہ نہیں کیا، نبی پاک پہ اتارا اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اتارا۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلَ اللَّهُ تَرْتِيلًا، یہ کہ تھوڑا یک بارگی کے لیے مطالبہ کیا گیا، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بھی پہنچانی تھی، احکامات کو دھیرے دھیرے ترویج دینی تھی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا نظم و ضبط بھی آنا تھا، اور مسائل کو سمجھنا بھی تھا۔ اور یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ جس کے لیے سنت کو آئینی حیثیت کہا گیا ہے۔ مولانا مودودی کی کتاب کا نام ہے سنت کی آئینی حیثیت، اور اس میں انہوں نے غلام محمد پرویز کو تلمیحات میں بہت اچھے جواب دیے ہیں۔ اور ایک اور شخص بھی تھا جو سن 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں وہ لکھا کرتا تھا پرویز کے نام پرواز کا خط، اور ان میں اگر پڑھا جائے، اور مناظر احسان گیلانی کی جو تدوین حدیث اور حجیت حدیث پہ جو ان کے مختلف اچھے علمی مقالات ہیں ان کو بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی آئینی حیثیت اور حجیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم اہل قرآن بھی نہیں ہو، کیونکہ جو قرآن اپنے کلام کی تشریح کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دے رہا ہے، وہاں اگر تم وہاں ہوتے، جیسے وہ منافق تھا جس کو حضرت عمر فاروق نے تلوار سے اڑا دیا تھا کہ نبی کو نبی مان کر ان کا فیصلہ نہیں مانتے ہو تو پھر میرا فیصلہ یہ ہوگا، میری تلوار کرے گی۔ اور پھر قرآن نے آ کر اس کو حجت پورا کر دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ ہوتا ہے۔ اور ایسے بیٹھے بٹھائے کہتے کچھ ایسے شخصیات نکل آئی ہیں جو نام علم کا ہے لیکن اندر سے پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چہرے کا نام ہے صفی الرحمن نلوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔